گمان کے بعد جو یقین دل میں اترتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یہ یقین انسان کو رب سے جوڑ دیتا ہے۔ وہ یقین جو آزمائشوں کے طوفان کے بعد جنم لیتا ہے، وہی اصل سکون ہے، وہی اصل ایمان ہے۔ گمان کے اندھیروں کے بعد کا یقین چراغ بن کر زندگی کی ہر راہ کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے، نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا وہ نہیں جو صرف آنسو بہاتا ہے اور روتا ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو کسی حرام چیز کی خواہش رکھتا ہے مگر اس سے رک جاتا ہے، حالانکہ وہ اسے کرنے کی طاقت اور موقع رکھتا ہے۔ انتخاب ایسے شخص کا کریں جس کے ساتھ آپ بوڑھے ہوں، نہ کہ اس کی وجہ سے بوڑھے ہو جائیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا گھومنے کے وسائل نہیں ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں۔ تم وہی رہو جو تم ہو، پھر جو ٹھہر گئے وہ تمہارے ہیں۔ جنہوں نے رکھا تھا ہمیں پھولوں کی طرح، اب ہم ان کی قبر پر پھول رکھنے جاتے ہیں۔ لفظ سخت نہیں ہوتے، کہنے والا اہم ہوتا ہے۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرے جس میں خیر ہو اور دل کا سکون ہو۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ محبت میں سچائی نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ تو نے اے وقت پلٹ کر بھی کبھی دیکھا ہے کیسے ہیں سب تیری رفتار کے مارے ہوئے لوگ؟ خود سے لڑ جاؤ، جیت جاؤ گے۔ میں نے ہر عیب کو اپنے اندر ہی پایا جب سے لوگوں کی نظر سے خود کو جانا ہے۔ کچھ باتوں کا مطلب، کچھ مطلب کی باتیں، جب سے فرق سمجھا زندگی آسان ہو گئی۔ یہ راز بھی صرف تتلیاں سمجھتی ہیں کہ چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ زمین پہ رہ کر زمین والوں سے کوئی بندھن تو ہو تمہارا، فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں سے دوستی کب تلک رہے گی؟ جہاں کو جن کے نصیب پہ رشک آتا تھا، نکل کے اپنے گھروں سے وہ بد نصیب چلے۔ ویرانیاں موسم سے نہیں احساس سے ہوتی ہیں۔ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمین، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ ہر موسم کی مقررہ وقت پر تبدیلی اپنے خالق کی موجودگی کا اشارہ دیتی ہے۔ کتاب کو کبھی زمین پر گرنے مت دو، کیونکہ یہ آپ کو زمین سے آسمان تک پہنچاتی ہے۔ اب خوشی دے کر آزما لے، ان غموں سے تو میں نہیں مرتا۔ زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے دور رکھ جن کی وجہ سے ہم تجھ سے دور ہیں۔ جینے کی وجہ اللہ ہو تو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ وقت من چاہا نہیں رکتا،
تو انچاہا کیسے رکے گا، یہ بھی گزر ہی جائے گا۔ تمہارے دل ایک برتن کی طرح ہیں، انہیں قرآن سے بھر لو بجائے اور چیزوں سے بھرنے کے۔ غلطی کا کفارہ غلطی سے سبق سیکھنا ہے۔ بہادری مرنے میں نہیں جینے میں ہے، اور سب سے بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خوابوں کی تعبیر اس دنیا سے چھین لیتا ہے۔ محبت ہی تو انسان کو ہیل کرتی ہے، محبت سب سے بڑا مرہم ہے۔ اب محبت دروازے پر دستک دے تو اسے اندر آنے دینا چاہیے، کیونکہ وہی ہمیں تندرست کر سکتی ہے۔ یا تو کسی کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالو، اگر ڈالو تو مکمل کر ڈالو۔ جو بدلہ لیتے ہیں خدا سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیت کر آئے تھے یا اصل میں ہار کر آئے ہیں۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ اے عمر روا سن ٹھہر ذرا، ماضی میں بدلتے لمحوں سے کچھ یاد کے موتی چننے دے۔ کیا کھویا ہے کیا پایا ہے، کچھ سودے بازی کرنے دے۔ تم کہتے ہو وہ مجھے قبول کرے گا، یقیناً قبول کرے گا۔ تم کہتے ہو میرے گناہ بڑے ہیں، اس کی رحمت سے بڑا کچھ نہیں۔ خدا کرے تم سکون کے دامن میں رہو، خدا کرے تمہیں کبھی کوئی ملال نہ ہو۔ تم یوں ہی اٹھتے سنبھلتے رہو، تمہارے کندھوں پر کبھی گناہوں کا بوجھ نہ رہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کے لیے مومن کے غم سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، لہذا تم خوش رہو، حشاش بشاش رہو، پر امید رہو اور اللہ پر اچھا گمان رکھو، تاکہ تم ذہنی سکون جیسی نعمت کو حاصل کر سکو۔ خلیل جبران فرماتے ہیں، تمہارا درد اس خول کو توڑنے کا نام ہے جو تمہاری سمجھ بوجھ کو قید کیے ہوئے تھا۔ درد کیا ہے، رکاوٹ یا دروازہ؟ عام طور پر ہم درد سے نفرت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دکھ نہ آئے، دل نہ ٹوٹے، نقصان نہ ہو، زندگی ہمیشہ آسان رہے۔ لیکن جبران ہمیں بتاتے ہیں کہ درد دشمن نہیں استاد ہے، دکھ زخم نہیں روشنی کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے۔ تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی بڑا درد آیا، چاہے وہ دل کا ٹوٹنا تھا، کسی عزیز کا بچھڑ جانا، مال کا نقصان یا زندگی کی سمت کا بکھر جانا، تو اس درد نے تمہیں وہ سمجھ دی جو خوشی کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ خلیل کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ایک خول ہوتا ہے، یہ خول دراصل وہ نادانی ہے جو ہمیں حقیقت سے دور رکھتی ہے، یہ خول وہ وہم ہے جو ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بنا لیے ہیں، یہ خول جھوٹی حفاظت کا احساس ہے، یہ خول ہمارا غرور، ہماری خواہشیں اور ہمارے ڈر، ہماری غلط فہمیاں ہیں۔ اور جب زندگی تمہیں ہلا دیتی ہے، جب تم ٹوٹتے ہو، جب تم روتے ہو، تو سمجھ لو یہ خول ٹوٹ رہا ہے۔ یہ خول نہیں ٹوٹتا تو تم کبھی گہرائی، حکمت، اللہ کا قرب اور زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ سوچیں، آپ نے اپنی زندگی کے بڑے سبق کب سیکھے؟ آسان وقتوں میں یا جب سب مشکل تھا؟ درد وہ آگ ہے جو خام دھات کو کھرا بناتی ہے۔ جس طرح بیج زمین پھاڑ کر ہی اگتا ہے، اسی طرح انسان بھی دکھ کے پھٹنے سے ہی اپنے اندر کی روشنی پاتا ہے۔ جبران کا کہنا ہے، درد وہ مقام ہے جہاں انسان خود کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے۔ انسان خوشی میں غافل ہوتا ہے، لیکن دکھ میں اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ خوشی میں انسان بھول جاتا ہے،
مگر درد میں انسان سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالی بھی بعض مرتبہ انسان کو درد کے ذریعے جگاتا ہے، کیونکہ جب دل ٹوٹتا ہے تو اس میں سے روشنی داخل ہوتی ہے۔ درد کا ایک حسن بھی ہے، وہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ وہ ہمدردی، نرمی اور محبت سکھاتا ہے۔ وہ تمہیں دوسروں کے درد کو محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ جن لوگوں نے گہرا درد نہیں دیکھا، ان کا دل اکثر سطحی ہوتا ہے، ان کی سمجھ محدود اور ان کی نظر تنگ رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ درد سے گزرتے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص روشنی، ایک خاموش گہرائی اور ایک نرم انسانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ قول یہ نہیں کہتا کہ درد ضرورت ہے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ درد بے فائدہ نہیں۔ وہ تمہیں توڑتا ہے، مگر پھر جوڑتے وقت تمہارا دل پہلے سے زیادہ بڑا، زیادہ روشن اور زیادہ احساس رکھنے والا ہو جاتا ہے۔ درد تمہیں وہ بنا دیتا ہے جو تم پہلے کبھی نہیں تھے۔ تمہاری سمجھ بوجھ، تمہارا شعور، تمہاری روح کا دروازہ اسی وقت کھلتا ہے جب درد تمہارے اندر کے بند خول کو توڑ دیتا ہے۔ تمہارا درد تمہاری بیداری کا آغاز ہے۔ اگر درد نہ ہوتا تو کبھی اپنے اندر موجود سچ تک نہ پہنچتے۔ زندگی جینے کے لیے ہے، اسے قابو کرنے کے لیے نہیں، اور انسانیت جیتنے کی چیز ہے، ہار کے خوف سے پیچھے ہٹنے کی نہیں۔ زندگی میں دونوں ہاتھ بند کر کے نہیں چلنا، کچھ واپس دینا بھی سیکھو۔ ہمیشہ اپنے کل والے آپ سے بہتر بننے کی کوشش کرو، دنیا سے نہیں۔ اتنے خوش رہو کہ دوسرے تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ زندگی یا تو ایک اہم مہم ہے یا پھر کچھ بھی نہیں۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، مگر اگر خوبصورتی سے جی جائے تو ایک بار ہی کافی ہے۔ اگر زندگی میں سب کچھ ہمارے اندازے کے مطابق ہوتا تو زندگی کا ذائقہ ہی ختم ہو جاتا۔ انتقام کے راستے پر نکلنے سے پہلے 2 قبریں کھود لینی چاہیے، ایک دشمن کی اور ایک اپنی۔ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ سبھی کے حصے میں حسب رواج بٹ کر بھی، شجر تو پھوٹ پڑا بار بار کٹ کر بھی۔ محبت کو ہم نہیں، محبت ہمیں چنتی ہے، اور محبت جسے چنتی ہے اس سے سارے اختیار لے لیتی ہے۔ پھر انسان محبت کے تابع ہوتا ہے۔ کسی کی کیا مجال محبت کو بھول جائے، وہ اپنا آپ بھلانے ہی نہیں دیتی۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو پھر ہر دن کے لیے واپسی چاہتی ہے۔ جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زندگی کا مقصد ذمہ داری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ ایک لمحے پر میں نے محسوس کیا کہ میری نیکی، میری خوبی اور میرا تقویٰ، یہ سارے کا سارا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وقف تھا، کہ لوگ کہیں کہ کیسا کمال کا آدمی ہے۔ میں ایک ڈرا ہوا شخص تھا جو لوگوں کے ڈر سے نیک بنا ہوا تھا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی ذات کی پاکیزگی سے انکار کا نام ہے۔ اپنی پاکیزگی کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔ رب محبت کرتا ہے تو ہدایت عطا کرتا ہے، انسان محبت کرتا ہے تو ہدایت پر چلتا ہے۔ آپ کی آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، لیکن محسوس کیا ہوا غلط نہیں ہوتا۔
گھر نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ عورت نہ ٹوٹے اس کے لیے ایک سمجھدار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے انسان ابھر آتے ہیں ہر نقصان سے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ برے نہیں ابھر سکتے۔ خوشیاں بالکل چوروں کی طرح ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور چھینتی ہیں۔ خاموشی دنیا کا سب سے بڑا سکون اور سب سے بڑی سزا ہے۔ دوسروں کی کہانیاں چھوڑو، اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ سب کچھ نقل ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ دنیا داروں پر اپنے دکھ مت ظاہر کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے۔ کچھ پتھر کچھ انسانی دلوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے انسان کو دیکھنا نہیں، سمجھنا سیکھو۔ مال موت تک، اولاد قبر تک، اور اعمال حشر تک۔ اس ترقی کا نہ جانے زوال کیا ہوگا۔ بشر کی کوئی صفت آج بشر میں نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ انسان کی زندگی کا مقصد زمین پر خدا کی مرضی پورا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کامیابی کے وسائل دولت سے نہیں، ارادے اور ہمت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ آپ کی پریشانی اور غم زدہ ہونے کا دکھ اور پرواہ صرف آپ کی صحت کو ہوتی ہے۔ وہ فکر جو آپ کے دل پر چھائی ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے پوشیدہ استغفار کریں جسے اللہ کے سوا کوئی نہ سنے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس دنیا میں جینے، بڑھنے اور اس دنیا کو سب لوگوں کے لیے بہتر بنانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تاکہ ہر انسان آزادی کا لطف لے سکے۔ خود سے محبت کرنا زندگی بھر کی سب سے خوبصورت محبت کی کہانی ہے۔ کبھی کبھی ایک پورے دن کی سب سے ضروری چیز وہ سکون ہوتا ہے جو ہم دو گہری سانسوں کے درمیان لیتے ہیں۔ زیادہ تر چیزیں چند منٹ بند رہنے کے بعد دوبارہ چلنے لگتی ہیں، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ اکیلے رہنا سیکھ لینا محبت کے اصل فن کی بنیاد ہے۔ جو خود کے ساتھ رہ سکتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی سچا رہتا ہے۔ وہ وقت جو تم خوشی سے گزارتے ہو، چاہے وہ ضائع ہی کیوں نہ لگے، وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اپنی دیکھ بھال کرنا وہ طریقہ ہے جس سے تم اپنی کھوئی ہوئی طاقت واپس حاصل کرتے ہو۔ خوش رہنا کبھی فیشن سے باہر نہیں جاتا، یہ ہمیشہ خوبصورت رہتا ہے۔ جب تم خود کو بہترین حالت میں محسوس نہ کرو تو خود سے ایک سوال کرو، اب تم اس کے لیے کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم غلط سوچوں کو اور احساس کو اپنے اندر تبدیلی کی آگ بناؤ۔ تم اتنے بہادر ہو جتنا تم سمجھتے بھی نہیں، اتنے مضبوط ہو جتنا تم دکھتے نہیں، اور اتنے عقل مند جتنا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی بھی تمہیں کمزور یا کمتر محسوس نہیں کرا سکتا جب تک تم خود اجازت نہ دو۔
اصل دولت پیسے سے نہیں، تمہاری اپنی قدر سے ناپی جاتی ہے۔ تم وہی ہو جو تم نے زندگی میں دیکھا، سنا، چکھا، سونگھا، سیکھا اور بھول بھی گئے۔ سب کچھ تمہارے اندر محفوظ ہے، اس لیے کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کے تجربے ہمیشہ اچھے ہوں۔ کبھی کبھی جب زندگی بکھرتی ہوئی لگتی ہے تو حقیقت میں وہ اپنی صحیح جگہ پر آ رہی ہوتی ہے۔ ہر بند گلی دراصل مڑ کر نیا راستہ تلاش کرنے کا اشارہ ہوتی ہے۔ معجزے بھی وقت لیتے ہیں، کوئی چیز فوراً نہیں بدلتی، مگر بدلتی ضرور ہے۔ پہلے یہ جان لو کہ تم کون ہو، پھر پوری نیت سے وہی بن کر دکھاؤ۔ اگر 7 رنگ سجے ہوئے دیکھنے چاہتے ہو تو بارش بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ زندگی مٹھائی کے ڈبے جیسی ہے، تمہیں کبھی نہیں پتہ ہوتا آگے کون سا ذائقہ ملنے والا ہے۔ کسی کی اداس زندگی میں رنگ بننے کی کوشش کرو، کسی کے بادلوں میں رنگ بھر دینا بڑی عبادت ہے۔ اگر تم خود کو زیادہ سنجیدہ نہ لو، زندگی بہت ہلکی، نرم اور آسان ہو جاتی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چیزوں میں بھی مسکراہٹ مل جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہی مسکراہٹ زندگی بچا لیتی ہے۔ ہر دن ایک تحفہ بن کر آتا ہے، بس اس تحفے کو کھولنے کی دیر ہے۔ اچھا بولیں تو اچھا دکھنے بھی لگے گا، زبان بدل دو، دنیا بدل جاتی ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: ایک خواب دیکھنے کی لگن، ایک مضبوط حوصلہ اور ہنسنے کا ہنر۔ اس زندگی میں تمہیں 2 چیزیں چاہیے: کچھ چیزوں سے بے نیازی اور خود پر تھوڑا سا اعتماد، پھر کامیابی لازمی ہے۔ یہ بات کبھی مت بھولو کہ تمہاری اصل کامیابی یہ ہے کہ تم انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ کامیابی کا مزہ تبھی ہے جب وہ تمہاری اپنی لگے، کسی اور کی نہیں۔ ناکامی وہ مصالحہ ہے جو کامیابی کو ذائقہ دیتا ہے۔ آگے بڑھنے کا راز صرف ایک ہے، بس شروعات کر دو۔ کامیابی وہ نہیں جو تم نے حاصل کیا، بلکہ وہ ہے جسے تم نے مشکلوں کے باوجود پار کیا۔ پیسہ اور کامیابی انسان کو نہیں بدلتے، بس دکھا دیتے ہیں کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ زندگی گزارنے کا بس ایک اصول سیکھ لو: ہمیشہ آگے دیکھو، پیچھے کبھی نہیں۔ ساری زندگی تمہارے سامنے یہی انتخاب ہوگا: محبت یا نفرت۔ تم ہمیشہ محبت کو چننا۔ کتابی اصولوں سے مت چلو، دل کی رہنمائی سے زندگی جیو۔ زندگی کے واقعات وقت کے حساب سے ہوتے ہیں، مگر ان کی حقیقت اور معنی اپنے وقت پر کھلتے ہیں، جیسے کسی مسلسل انکشاف کی لڑی ہو۔ سچائی اور بھلائی کے کام کے لیے ہر وقت صحیح وقت ہے۔ زندگی میں سب سے قیمتی چیز جسے سنبھال کر رکھنا چاہیے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ ہیں۔
زندگی تماشائی بن کر گزارنے کی چیز نہیں۔ اگر پوری عمر بس دیکھتے ہی رہے تو تم نے زندگی ضائع کر دی۔ اگر راستہ پسند نہیں تو نیا راستہ خود بنا لو۔ موسم کی پیش گوئی کچھ بھی کہے، دل میں ہمیشہ بہار کی طرح جیو۔ اگر میں وہ سب کچھ کر لیتا جو لوگ کہتے تھے تو آج بہت تھکا ہوا ہوتا۔ اگر بڑے کام نہیں کر سکتے تو چھوٹے کام ہی عظمت سے کرو۔ کبھی کبھی ایک ہی جنگ جیتنے کے لیے بار بار لڑنی پڑتی ہے۔ تمہاری موجودہ حالت یہ طے نہیں کرتی کہ تم کہاں جا سکتے ہو، یہ صرف یہ بتاتی ہے کہ سفر کہاں سے شروع ہوگا۔ بڑا بننے کے لیے شروعات ضروری ہے، بڑا ہونا ضروری نہیں۔ زندگی میں کوئی حد نہیں سوائے ان حدوں کے جو تم خود اپنے لیے بنا لیتے ہو۔ زندگی کے دو سب سے اہم دن ہیں، ایک جب تم پیدا ہوئے اور دوسرا جب تمہیں پتہ چلا کہ کیوں پیدا ہوئے۔ کوشش کرو کہ تم کل والے خود سے بہتر ہو، نہ کہ دنیا والوں سے۔ تمہارے سر میں عقل ہے، تمہارے قدموں میں راستے، تم زندگی کو جس طرف چاہو موڑ سکتے ہو۔ تمہاری زندگی کی قدر اس اثر سے ہوگی جو تم دوسروں کے دلوں پر چھوڑ جاؤ گے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ زندگی کتنی نازک ہے، اور یہی احساس ہر صبح خوشی سے اٹھا دیتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آیا ہے کہ زندگی اصل میں انہی چھوٹے چھوٹے لمحوں کا نام ہے جو اچانک ہمیں روک دیتے ہیں اور اندر سے چھو جاتے ہیں۔ زندگی چھوٹی ضرور ہے لیکن بہت بڑی ہے، اور یاد رکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اہم جسم کی طاقت نہیں، روح کی طاقت ہے۔ حقیقی ہمت یہ ہے کہ دل ڈرا ہوا ہو پھر بھی قدم آگے بڑھا دو۔ اصل ہمت یہ ہے کہ جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تب بھی تم وہی کرو جو ٹھیک ہے، چاہے وہ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ یہ زندگی تمہاری ہے، اسے دل کی آواز پر جینے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ ناممکن کو ممکن کرنا خود میں ایک مزہ رکھتا ہے۔ اگر کسی چیز پر یقین کرو تو پورے دل و جان سے کرو، بغیر کسی شک کے۔ جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب خوف کے اس پار ہے۔ اکثر جیتنے اور ہارنے کا فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ تم ہمت ہارے ہو یا نہیں۔ کیا تم اپنے خوابوں کو اتنی ہی توانائی دیتے ہو جتنے اپنے ڈر کو دیتے ہو؟ تمہارا اختیار صرف اپنے ذہن پر ہے، باہر کے حالات پر نہیں۔ یہ سمجھ لو، پھر تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی مہم یہی ہے کہ اپنی خوابوں والی زندگی جیو۔ ہر بڑی جرت اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک تم ہمت کر کے کوشش نہیں کرو گے تم کبھی بڑی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ بدلنے کے لیے گہری نیت چاہیے، اور ترقی کے لیے اس سے بھی گہری مستقل مزاجی۔
کسی سچ کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو ہر جھوٹ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ آج کا مضبوط درخت کل کا وہ پودا تھا جو اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ نئے آسمان تبھی ملتے ہیں جب تم پرانے کناروں سے نظر ہٹا دو۔ ہر انسان کو اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ جب تک تمہارے چاہنے والوں کی یاد تمہارے دل میں زندہ ہے، تمہاری زندگی اچھی ہے۔ تمہارا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں، بلکہ پوری شدت، محبت، ہنسی اور خوبصورتی کے ساتھ جینا ہے۔ زندگی خود کچھ نہیں دیتی، نکل کر خود کوشش کرنی پڑتی ہے، اسی میں اصل مزہ ہے۔ ایک لمبا عرصہ زندگی کا جی چکے ہیں، پھر بھی زندگی ہمیں آج بھی حیران کر دیتی ہے۔ اگر درخت نہیں بن سکتے تو جھاڑی بن جاؤ، اگر راستہ نہیں بن سکتے تو ایک پگڈنڈی بنو، اگر سورج نہیں بن سکتے تو ستارہ بن جاؤ۔ جیت یا ہار قد سے نہیں کمال سے ہوتی ہے، جو بھی بنو بہترین بنو۔ زندگی میں مشکل وقت آئیں گے، یہ زندگی کا حصہ ہے، مگر یاد رکھو یہ سب تمہارے خلاف نہیں، تمہارے لیے ہوتا ہے۔ غلط چیزوں میں بھی اچھی چیزیں تلاش کرو۔ اگر زندگی میں ہر چیز مکمل ہوتی تو نہ ہم کچھ سیکھتے نہ بڑھتے۔ زندگی میں دو راستے ہیں، یا تو جو کر رہے ہو اسے ناپسند کرو، یا پھر اسے پسند کرنا سیکھ لو۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی میراث جائیداد یا دولت نہیں، بلکہ کردار اور ایمان ہے۔ ناکامی کو سیڑھی بنا لو، ماضی کا دروازہ بند کر دو۔ غلطیوں کو بھولو نہیں، لیکن ان پر رکے بھی مت رہو۔ اپنی طاقت آنے والے وقت پر لگاؤ۔ اگر آنکھیں بند رکھو گے تو زندگی کی خوبصورت چیزیں دیکھ نہیں پاؤ گے۔ غم ڈھونڈنے نکلو یا خوشی، سفر ایک ہی ہوتا ہے، راستہ یہی ہے، احساس بدل جاتے ہیں۔ زندگی جینے کے لیے ہے، اسے قابو کرنے کے لیے نہیں، اور انسانیت جیتنے کی چیز ہے،